ان کے لیے معاملہ آسان ہو گیا, ان کو تو مل گئے, رجسٹریشن ان کی ہو ان گئی, کو تو مل گئے, اسٹیبلش جن کو ہو نہیں گئی, ملے وہ آج تک لوگ محروم ہے اس چیز سے. محروم ہے, اور ان ٹھیک کے ہے, وہ کئی کافی حد تک ٹھیک بھی ہیں, کیونکہ کیونکہ ان پروسیس میں ہے یہ معاملہ کہ ان کے پاس تو خود بکس ہیں, وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, تو اس کا کوئی ابھی چل رہا پروسیس یا اس کو بالکل یہ لوگ ڈسکارڈ کر دیں گے؟ 2016 سے 2020 تک یہ کتاب والے لائسنس کو کنورٹ کیا جا رہا تھا. پھر 20 کے بعد یہ پالیسی بھی ختم ہو گئی گورنمنٹ کی. اب آ کے کوئی 1 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے انہیں نور الامین مینگل صاحب نے پرمیشن لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو آؤٹ آف کنٹری تھے ان دنوں میں, ان کے پاس اصل لائسنس تھے, کتاب والے تھے, لیکن یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا لائسنس وہ اس میں کنورٹ نہیں کرا سکے. بہت سارے ایسے لوگ تھے مختلف اپنی کاروباری اور جاب کی مصروفی کی وجہ سے اپنے لائسنس کنورٹ نہیں کر پائے, نہیں کنورٹ کر پائے, ان کے کتاب والے لائسنس تھے اوریجنل. تو پھر ان کے لیے دوبارہ گورنمنٹ نے اب جو ہے نا ان کے لیے پرمیشن دی ہے کہ جن کے پاس پہلے سے کتاب والے لائسنس موجود ہیں وہ لوگ جا کے نادرا کے آفس میں جا کے پرمیشن لے کے, ڈی سی آفس سے پرمیشن لے کے پروسیس کر کے اپنا کمپیوٹرائز میں کنورٹ کروا سکتے. اب یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اب بھی نیا لائسنس نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, ابھی مطلب ابھی بھی وہی پروسیجر وہی نئے لوگوں کو موقع نہیں مل رہا کہ لیگلی بھی وہ اس کو آپٹ کر سکیں. ہاں, ایک ذریعہ ہے, فی الحال بند ہے. تو یہ جو پروسیس چل رہی ہے, ان پہ مقدمات ہوئے ہیں جعلی کاغذات کی مد میں جو خرید و فروخت کرتے رہے ہیں, جنہوں نے خریدے بھی ہیں. ابھی اس مقدمات کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ اچھا مثال میں آپ کو پہلے کلیئر جعلی کاغذات یہ ہے, وہ جعلی کاغذات وہی جو جعلی لائسنس ان کے پاس لائسنس تجدید نہیں ہوئے ہوئے. اب ان میں سے انہوں نے ابھی ایک فگر دی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے, وہ 380 سم تھنگ ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا. تو وہ ایک منٹ کدھر گئی بھائی, سم 300 بر 386 میرا خیال ہے 386 اصل لائسنس جو انہوں نے اصل لائسنس کو ریکارڈ پہ لے کر آئے, ان کو تو ان کی تصدیق کی ہے انہوں نے ابھی. لیکن یہ تو سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ہے نا ہمارے. ٹھیک ہے, چلے سر یہ تو ہو رہا ہے اس وقت, بہت اچھا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے اس پہ ایکشن لیا. مجھے یہ بتائیں, لائسنس کی جب بات کرتے ہیں تو کیا ایک عام شہری بنا پرمٹ کے اپنے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے ریوالور یا کوئی اسلحہ؟ اچھا میں یہاں پہ کنفیوژن ہے, میں کب ایک چیز کو کلیئر کروں. جیسے قانون میں کیا ہے کہ جب اسلحہ لائسنس جو جاری ہونا ہے, اس یہ ایک یہ ایک پرمٹ ہی ہے کسی کو اسلحہ رکھنے کا. اگر آپ نے وہ اسلحہ لائسنس اپنی حفاظت کے لیے لے کے نہیں چل سکتے تو اس کے لائسنس کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے قانون کے مطابق اس کو گاڑی کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں, چھپا کے رکھ سکتے ہیں اور لے کے جائیں. لیکن یہاں یہ پریکٹس نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے, ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کو خطرہ ہے یا وہ کیش لے کے جا رہا ہے, وہ اپنا لائسنسی اسلحہ اپنے ساتھ رکھا ہوا اس نے, اگر کہیں پہ راستے میں ناکہ لگا ہوا ہے پولیس کا, اور اگر وہاں سے برآمد ہو گیا تو پولیس اس کو تنگ کرتی ہے. ہمارے یہاں پریکٹس یہ آ رہی. اور اگر لائسنس نہیں ہے تو وہ 13-20-65 ایک جو ابھی پچھلے دنوں جو ایک ایس ایچ او فیمیل ایس ایچ او پہ بھی مقدمہ درج ہوا ہے, تو اس کے اوپر یہ ایک مقدمہ درج ہو جاتا. اب اس کی تھوڑی سی سزا انہوں نے بڑھا دی ہے, پہلے تو اس کی کچھ نہیں تھی. تو آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آج سے کچھ کوئی 2-4 سال پہلے تھا, ایک پرمٹ ملتا تھا جو فیڈرل سے ملتا تھا. ایک پرمٹ آپ کیری پرمٹ اس کو کہتے ہیں, آرمز کیری. تو اس کو آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو لے کے کیری کر سکتے ہیں پوری پاکستان کے اندر, آل پاکستان ہوتا تھا. لیکن وہ بھی اب نہیں ملتا. لیکن یہ آپ کے پاس اگر اسلحہ ہے, اسلحہ لائسنس ہے, اور آپ کسی جینون مسئلہ ہے آپ کا, تو آپ اس کو اپنی گاڑی کے اندر چھپا کے لے سکتے, نمائش نہیں کر سکتے. کیونکہ آج سے کوئی یہاں پہ تھے ڈوگر صاحب, رکھنا ہے آپ نے بغیر پرمٹ کے نہیں آپ پھر سکتے. نہیں ابھی وہ لیکن آپ نے کہا نا پرمٹ میں ویسے میں آپ کو بتاؤں قانون کے اندر دیکھا جائے تو پرمٹ والی کی کوئی گنجائش نہیں. پرمٹ کوئی چیز نہیں, لائسنس جو ہے اصل لائسنس خود پرمٹ ہے. لیکن یہاں ہمارے نہیں مانا جاتا, ہمارے یہاں نہیں مانا جاتا. ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل اجازت لے کر. آپ نے جس بک کی بات کی کہ آپ چھپا کے گاڑی میں رکھ سکتے ہیں, آپ نے بھی کہا کہ یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے, کمپیوٹرائز کی جا رہی ہے, ایک پورٹل بن رہا ہے. تو فار ایگزامپل آنے والے وقتوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی وہ بک نہ رکھیں اپنے ساتھ اور آپ فون پہ دکھا دیں. بک تو ہوگی نا ختم, بک کا تو کلچر ختم ہو گیا نا, وہ تو ختم ہو گیا نا. 2016 سے لے کے 2020 تک تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے دکھا سکتے ہیں بکس سر جو سافٹ ویئر میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. ہاں تو وہ تو لائسنس مل جائے گا آپ کو, ایک آئی ڈی کارڈ جیسا دکھا سکتے ہیں. ہاں وہ دکھا سکتے ہیں.
وہ آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہماری پریکٹس ایسی نہیں ہے. ہماری پنجاب پولیس کیا، ہماری کراچی پولیس کیا، اگر آپ کے پاس اسلحہ برآمد ہو گیا اور آپ کا اسلحہ لائسنسی بھی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی. حالانکہ اس کے اوپر وہ مقدمہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. مقدمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہ غیر ضروری اس کو چلائیں یا اس کو دکھائیں، اس کی نمائش کریں، پھر مقدمہ آپ پہ، آبویسلی کیونکہ سرٹن کنڈیشنز ہیں. نمائش پر پابندی ہے. ٹھیک. سر موونگ آن، یہ بتائیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ فار ایگزامپل لائسنس آپ لے سکتے ہیں، اوپن ہے یہ اپلیکیشنس یا جو بھی اس کا پروسیجر ہے. ایک عام شہری کو کیا کیا ریکوائرمنٹس پوری کرنی کچھ بھی پڑتی نہیں ہیں ہے اس کی، کچھ اسلحے بھی نہیں کو ہے. جب کا اسلحہ، لائسنس حاصل کرنے کے ہاں لیے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اسلحہ لائسنس کے لیے کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کا ایک آئی ڈی کارڈ آپ کا بنا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایک پولیس رپورٹ آپ نے لینی ہے. وہ متعلقہ آپ کے تھانہ کرتا ہے، یا پھر آج کل آپ کے خدمت علاقے سے؟ خدمت مرکز بن گئے ہوئے ہیں، بڑی آسانی سے جی. پولیس رپورٹ مل جاتی ہے. اور ایک فارم، ایک ان کا اسلحہ کا فارم ہے، اس میں آپ نے فل کرنا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آپ کا مطلب اپنا سیلری بیسڈ ہیں یا بزنس والے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، 2-4 یہ اس انفارمیشن. کا ٹیکس بھی ہوتا ہے کوئی؟ نہیں، اس کی تو فیس ہوتی، سالانہ فیس ہوتی ہے. سالانہ فیس سالانہ ہوتی جو ہے. مختلف ٹھیک ہے. مختلف ہے، مطلب کوئی 5-6 ہزار روپے یا کہ اتنی کوئی ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. اور سالانہ فیس ہوتی ہے، ٹھیک. وہ آپ نے جمع کرنا ہے. وہی ٹیکس ہے، وہی سارا کچھ ہے. تو یہ ڈاکومنٹس کے بعد آپ کو ڈی سی نے، جو ڈپٹی کمشنر ہے، اس نے الاؤ کرنا ہے. لیکن چونکہ اب پابندی ہے تو نہیں بنتا، نہیں بنتا. ادروائز ایز اے اسپیشل یہ کیس، ایک سمپل اور ہاں اسٹریٹ ایز اے فارورڈ اسپیشل پروسیجر ہے. کیس، ایز اے اسپیشل کیس کوئی سیکورٹی کمپنی وغیرہ کو یہ وہ ہومس ڈپارٹمنٹ سے اس کو پرمیشن مل جاتی. ہاں ایک ذریعہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، منسٹر کوٹا. ابھی بھی اس کے کوٹے ختم ہو گئے ویسے بہت ساری چیزوں میں، لیکن اسلحہ لائسنس میں منسٹر کوٹا ابھی موجود ہے. جو ٹھیک. منسٹر اگر ہو، منسٹری اگر ہو، کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، تو وہ جو بھی ایم پی ایم این ایس، ایم پی نہیں، ایم این ایس اونلی، وہ اسلحہ لائسنس کی اجازت دے سکتے ہیں کسی کو بھی، اس کی پرمٹ کی لے کے دے سکتے ہیں وہاں سے فیڈرل سے. لیکن وہ فیڈرل کا ہوگا، پنجاب کا نہیں ہوگا. سر موونگ آن، جب بات کرتے ہیں محفوظ پنجاب ایکٹ کی، جو مس مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس ایکٹ میں کون سی کمیٹیز آئیں گی، کیا ہونے والا ہے، کیا ڈیوٹیز ملیں گی؟ کیا ڈی سی کمشنرز جو سرٹن پوزیشن پر ہیں ان کے اوپر کوئی آئے گا، یا انہیں کو کچھ نئی ڈیوٹیز دی جائیں گی؟ ماجرا کیا ہے؟ اس میں مس خان ایشو یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نا حکومت روزانہ کوئی نئی سے نئی چیز سوچ رہی ہے. جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے نا، اس کے لیے سے بڑی کنسرن ہے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ محفوظ پنجاب جو ایکٹ، جو نام بھی اس لیے رکھا ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ جیسے سعودیہ میں، دبئی میں، عرب امارات میں، آپ اگر گاڑی کھلی گاڑی کا شیشہ نیچے ہے تو آپ اندر چلے گئے اپنے گھر میں، واپس آئیں تو گاڑی کے اندر کوئی ڈیش بورڈ پہ اگر موبائل پڑا ہے تو وہ موبائل پڑا رہے موجود ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ، ہمارے یہاں پہ تو یوں ہے کہ جناب آپ ذرا سا ادھر دیکھیں تو آپ کا موبائل کیا تو چیز مجھے غائب ہو. بتائیں.